پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ، ایک مذہب اور ایک جیسی ثقافت، لیکن پھر بھی اتنی کشیدگی کیوں؟ پاکستان اور افغانستان کے رشتے کو سمجھنا ہے تو پہلے اس دیوار کو سمجھنا ہوگا جو ان کے درمیان کھڑی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو سگے بھائیوں کے درمیان زمین کا ایک ایسا جھگڑا جو نسل در نسل چلے۔ ایک بھائی کا کہنا کہ یہ دیوار یہاں نہیں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہاں نہیں۔ اس دیوار کو ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ یہ لکیر 1893 میں برطانوی حکومت اور افغان امیر کے درمیان کھینچی گئی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا، لیکن افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ لکیر ان لوگوں کو آپس میں بانٹتی ہے اور خیبر پختونخوا کے علاقے پر ان کا حق ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو یا الگ ملک پختونستان چاہیے یا پھر انہیں افغانستان میں شامل کر دینا چاہیے۔ یہی وہ پہلی دراڑ تھی جس نے بھروسے کی بنیاد ہی کمزور کر دی، اور 80 سال گزرنے کے بعد بھی یہ زخم نہیں بھر سکا۔ وقت گزرا اور 1979 میں دنیا کی ایک سپر پاور سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ سرد جنگ یعنی کولڈ وار کا حصہ تھی، جہاں امریکہ اور روس دنیا میں اپنا اثر بڑھانا چاہتے تھے۔ روس افغانستان کے ذریعے خطے میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہتا تھا۔ روس کا خواب صرف کابل فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ افغانستان کو راستہ بنا کر پاکستان کے گرم پانی یعنی سمندر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اگر روس کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی بھرپور مدد کی تاکہ روس کو روکا جا سکے۔ اس جنگ نے لاکھوں افغانوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ پاکستان کی طرف آئے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنے گھر کھولے بلکہ انہیں وہ پناہ دی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کہانی کا ایک پہلو وہ ہے جسے دنیا اکثر بھول جاتی ہے۔ پاکستان نے افغان بھائیوں کو صرف کیمپوں میں قید نہیں رکھا، بلکہ انہیں اپنے شہروں میں بسنے کے لیے مکمل آزادی دی۔ انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے، دکانیں کھولنے اور محنت مزدوری کرنے کی پوری اجازت دی گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دہائیوں تک ان کے کاروبار پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ لیکن اس طویل جنگ نے پاکستان میں پہلی بار کلاشنکوف اور ہیروئن کا کلچر بھی متعارف کرایا، جس نے یہاں کے امن کو گہن لگا دیا۔ پھر آیا وہ دن جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، 11 ستمبر 2001۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ایک ہی دن میں 4 طیارے ہائی جیک کیے گئے۔ 2 طیارے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور سے ٹکرائے اور ایک پینٹاگون یعنی امریکی دفاعی ہیڈ کوارٹر سے، جبکہ چوتھا طیارہ مسافروں کی مزاحمت کے باعث ایک کھلے میدان میں گر گیا۔ In a series of deliberate and deadly terrorist acts of the Pentagon. ان حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے اور یہ جدید تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد حملوں میں سے ایک بن گیا۔ امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار اسامہ بن لادن، جو کہ القاعدہ کا سربراہ تھا، اسے ٹھہرایا، جو اس وقت افغانستان میں طالبان کی پناہ میں تھا۔ امریکہ نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیں، لیکن طالبان نے کہا کہ پہلے ثبوت پیش کرو، اور انہوں نے اپنی روایات کے مطابق مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے امریکہ نے پاکستان کے سامنے ایک واضح پیغام رکھا، یا ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف۔ پاکستان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا، لیکن آخر کار اسے امریکہ کا ساتھ دینا پڑا تاکہ خود کو ایک بڑی جنگ سے بچایا جا سکے۔
اسی فیصلے نے کل کے اتحادیوں کو دشمن بنا دیا۔ سال 2007 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب تھا جس نے اندرونی حالات کو آگ لگا دی۔ 2007 میں اسلام آباد لال مسجد ایک تنازع کے مرکز بن گئی، جہاں مسلح افراد اور حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ آخرکار فوجی آپریشن کیا گیا جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد شدت پسند گروہوں نے پاکستان کے خلاف کھل کر جنگ شروع کر دی۔ اسی سال دسمبر 2007 میں بیت اللہ مسعود نے مختلف گروہوں کو اکٹھا کر کے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ایک گروہ بنائے۔ ان کا مقصد اب افغانستان میں امریکہ سے لڑنا نہیں، بلکہ پاکستان کی ریاست، فوج اور عوام کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے خودکش حملوں کا وہ خونی دور دیکھا جس نے ہنستے بستے شہروں کو قبرستان بنا دیا۔ 2 مئی 2011 کی رات نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ امریکہ اسپیشل فورس نے ایبٹ آباد میں ایک خفیہ آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا۔ دنیا نے سوال اٹھایا کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا۔ پاکستان نے اسے اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا، نہ کہ ملی بھگت۔ لیکن دہشت گردی کا سب سے بدترین دن بھی آنا باقی تھا۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا گیا، جس میں 140 سے زائد معصوم بچے اور اساتذہ شہید ہوئے۔ اس نے پسٹل سے مجھ پہ فائر کیا، میں وہیں نیچے لیٹ گیا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے جو اس کے ساتھی دوست کی طرف دیکھا، اس نے مجھے اگنور کیا۔ یہ حملہ صرف اسکول پر نہیں تھا بلکہ پورے ملک پر اثر انداز ہوا۔ 2014 سے 2021 کے دوران پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے آپریشنز کی، جیسے ضرب غضب اور رد الفساد۔ اسی دوران پاکستان نے سرحد پر خاردار تار یعنی فینسنگ لگائی تاکہ دہشت گرد نقل و حرکت نہ کر سکے۔ کابل حکومت نے اس پر اعتراض کیا، لیکن پاکستان نے کہا کہ یہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ناگزیر قدم ہے۔ ان سالوں میں امن بڑی حد تک واپس آیا، لیکن کبھی مکمل نہیں ہوا۔ آج 2026 میں ہم ایک بار پھر تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ 2021 میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے اور امریکہ افغانستان سے نکل گیا۔ ابتدا میں امید تھی کہ اب خطے میں امن آئے گا، لیکن حالات اس کے برعکس رہے۔ سرحدی جھڑپیں، دہشت گردی کے واقعات اور بار مسئلے پر اختلافات بڑھنے لگے۔ 2023، 2024 اور 2025 میں سرحدی کشیدگی اور حملوں کے واقعات رپورٹ ہوئے، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان نے سیکورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے، جبکہ افغانستان کی جانب سے بھی اپنے خدشات ظاہر کیے گئے۔ دوستو، امن تبھی آئے گا جب تھالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ پاکستان کو اپنی سرحد محفوظ چاہیے اور افغانستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جغرافیہ بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے دونوں ملکوں کو مل کر ہی رہنا ہے۔ حل کوئی جادوئی نہیں، بلکہ پریکٹیکل اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہوگا۔ یہ صرف سرحد کی لکیر کا مسئلہ نہیں، یہ اعتماد، خوف اور ماضی کے زخموں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا درد۔ پاکستان کہتا ہے ہم نے قربانیاں دی، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین محفوظ ہو اور کوئی ہماری زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے۔ افغانستان کا درد۔ افغانستان کہتا ہے ہم نے دہائیوں جنگ دیکھی ہے، ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو اور ہمیں دباؤ میں نہ رکھا جائے۔ اب وقت ہے کہ پرانے غصے اور انا کو چھوڑ کر ایک نئی شروعات کرے۔ سرحدیں تقسیم کا نہیں بلکہ ملن کا ذریعہ بنے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طالبان کون تھے، کیسے بنے اور آج کی صورتحال میں ان کا کردار کیا ہے، تو آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔